السلام علیکم دوستوں، دس از عباد الرحمن۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں ان کے بارے میں۔ جب سیمن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ جب پبلش ہوئی 1930 کو، تو انڈیا میں کانگریس نے ایک وہ موومنٹ ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کی تھی جس کو گاندھی لیڈ کر رہے تھے۔ یہ جو موومنٹ تھی اس کو برٹش نے اللیگل کہہ کر گاندھی اور جو نہرو تھے اس کو کیا کیے، اریسٹ کیا۔ تاہم حکومتی سیاسی جماعتوں سے حکومت جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، گول میز کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے کیا مدعو کیا تھا۔ اسی لیے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیے، 57 جو نیمز تھے وہ اناؤنس کیے، جن میں جو 18 تھے وہ کیا تھے، مسلم تھے، اور جو 16 تھے وہ کیا تھے، انڈین اسٹیٹس کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے وہی تھے۔ اس میں جو مسلم جو ڈیلیگیٹس تھے وہ جناح تھے، علی تھے، آغا خان اور فضل الحق، میاں محمد شافی، اور جو دوسرے جو تھے وہ شاستری، سپرو اور جیکر اور ستلوت اور چنتامانی اور جو بی آر امبیڈکر ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ اس کانگریس نے کیا کیے تھے، یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کو کیا کیے تھے، بائیکاٹ کیے تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ جب تک جو نہرو رپورٹ ہے ان کے جو ریکمنڈیشن ہے ان پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی بھی کانفرنس میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی یہ 12 نومبر 1930 کو اسٹارٹ ہوئی تھی اور 19 جنوری 1931 کو کیا ہوئی، ختم ہوئی۔ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی یہ کہاں پہ ہوئی تھی، لندن میں ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کو کون لیڈ کر اس کانفرنس کو جو کنگ امپیرر جارج ہے انہوں نے کیا کیے تھے، منعقد کیے تھے۔ جس جگہ یہ کانفرنس ہوئی تھی اس جگہ کا نام کیا تھا، ایس ٹی جیمز پیلس تھی۔ ابھی ہم بات کریں گے جو اس کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے ان کے بارے میں۔ کانفرنس میں لیا گیا سب سے جو اہم فیصلہ تھا وہ ہندوستانیوں کے لیے ایک فیڈرل سسٹم کی منظوری تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈومیننٹ اسٹیٹس کے اصول پر معاہدہ تھا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کو برطانوی سلطنت کے اندر خود مختار حکمرانی کا درجہ دینے پر اتفاق کیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ ہندوستان کی جو اپنی حکومت، ہندوستان کی کیا ہوگی، ایک اپنی حکومت ہوگی جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہوگی، لیکن پھر بھی کیا ہوگی، برطانوی حکومت کا حصہ ہوگی۔ بھارتی رہنماؤں نے اس پر اتفاق کیا، لیکن اس پر عمل درآمد کے بارے میں ان کو جو خیال تھے وہ کیا تھے، مختلف تھے۔ تاہم کانفرنس بہت سے دوسرے مسائل پر اتفاق رائے تک پہنچنے میں کیا رہی، ناکام رہی، بشمول جو فرقہ وارانہ جو نمائندگی ہے، اقلیتوں کے جو حقوق ہے اور ریاستوں کے جو مستقبل کا سوال ہے، ان کے بارے میں کوئی خاص جو فیصلے نہیں ہوئے۔ جو دوسری جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی وہ 7 ستمبر 1931 کو اسٹارٹ ہوئی تھی اور 1 دسمبر 1931 کو کیا ہوئی، ختم ہوئی۔ اس کانفرنس میں کیا تھے، نئے لوگ شامل تھے۔ گاندھی جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل میں جو نہیں تھے ابھی وہ کیا ہو گئے، جو گاندھی ارون پیکٹ کے بعد وہ کیا ہوئے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال بھی جو ان کانفرنس میں کیا تھے، وہ جو پہلی کانفرنس میں نہیں تھے اب اس کانفرنس میں کیا ہو گئے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس کانفرنس میں جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اور جو مینارٹیز ہے ان سے متعلق کیا ہو گئے، کانفرنس کے کام کو انجام دینے کے لیے 2 کمیٹیاں قائم کی گئی۔ اس کانفرنس سے پہلے سب سے جو حساس مسئلہ تھا وہ ہندو مسلم تعلقات کا تھا۔ گاندھی تو جو تھے وہ کیا تھے، دونوں کمیٹیوں کے ممبرز تھے۔ گاندھی نے شروع میں تمام معاملات پر کیا کیا، ضدی اور غیر معقول رویہ اپنایا۔ جب کانفرنس میں اقلیتوں کا مسئلہ بحث کے لیے آیا تو گاندھی نے کیا کیا، اقلیتی کمیٹی کے کسی بھی حقوق کو قبول کرنے سے کیا انکار کیا۔ کانفرنس کے دوران جو اقلیتی گروہ جو تھے جیسے کہ مسلمان، سکھ اور دوسرے جو تھے، انہوں نے حکومت میں اپنی جو سیاسی نمائندگی ہے ان کے بارے میں اپنے جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا۔ ان کا موقف تھا کہ اکثریتی حکمرانی کے اصول پر مبنی واحد قومی اسمبلی ان کے جو مفادات ہیں ان کی مناسب نمائندگی نہیں کرے گی اور نہ ہی حکومت میں ان کے جو پسماندگی کا باعث بنے گی۔ اسی طرح جو سپریٹ الیکٹوریٹ ہے وہ جتنے بھی جو اقلیتیں ہیں ان ساروں کے لیے کیا ہوگا، ان ساروں کے لیے ہوگا۔ گاندھی نے قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹ ہیں ان کو کیا
ان کو اور جو سپریٹ الیکٹوریٹ ہے ان کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ ہے ان کو کیا کریں گے، اگر قائد اعظم اور مسلم لیگ جو دوسرے مینارٹیز ہے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے سپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں، تب ہی ہم کیا کریں گے، اس کو مانیں گے۔ اسی لیے جو قائد اعظم نے کیا کیا، جو مسلم لیگ نے، انہوں نے کیا کیا، اس کو ریجیکٹ کیا۔ اسی لیے دوسری جو گول میز کانفرنس ہے وہ گاندھی کے جو سخت رویے کی وجہ سے کیا ہوئے، کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کیا ہو گئی، ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک اور کانفرنس رکھ دی گئی جسے ہم تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہتے ہیں، جو کیا ہوئی تھی 17 نومبر 1932 کو شروع ہوئی تھی اور 24 نومبر 1932 کو کیا ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں قائد اعظم نے کیا کیا تھا، حصہ نہیں لیا تھا، اور جو اسی طرح جو گاندھی تھا انہوں نے کیا کیا تھا، جو دوبارہ جو ڈس اوبیڈینس موومنٹ تھی وہ شروع کی تھی۔ یہ کانفرنس جو ہندو مسلم کے جو پرابلم تھے ان کو کیا ہو گئے، حل نہیں کر سکے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی، یہ جو مسلمانوں اور جو ہندوؤں کے جو مسئلے تھے وہ حل نہیں کر سکی تھی۔ یہ کانفرنس بھی بغیر کسی ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ نے ایک کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی جو لیڈرز ہیں ان کو ایک قابل عمل آئینی سیٹ اپ کے ساتھ آنے کا کافی وقت اور موقع دیا، تاہم ہندوستانیوں کے درمیان کچھ باہمی سیٹلمنٹ کے بیکار انتظار کے بعد برطانوی حکومت نے 16 اگست 1932 کو کیا کیے، اپنی ایک اسکیم شائع کی جس کے ہم کیا کہتے ہیں، کمیونل ایوارڈ کے نام سے جانتے ہیں۔